اگر کسی علاقے میں مسلمان اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہے، سختی ہے تو ہجرت کر جائیں وہاں سے. اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ آلموسٹ 50 لاکھ کے قریب فلسطینی ہیں، اب رجسٹرڈ ملا لیں تو تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہے. مشکل سے 1.25 لاکھ کے قریب ایک مسلمان ملک کے حصے میں آئیں گے. ستامن اسلامی کنٹریز ان کو آباد کر سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں رہیں اور مرتے رہیں؟ فلسطینی تو خود اپنے مکان چھوڑ کے رفح بارڈر پہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ جان بچانے کے لیے نا. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مرو جا کے واپس، اور بھائی وہ خود یہ ڈیسیژن کر رہے ہیں کہ ہم بارڈر پہ آ کے رہیں گے تاکہ ہمارے اوپر بمباری نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں واپس جاؤ. یہ ان کو سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے. اچھا آپ باندھ کے مروانا چاہتے ہیں؟ جب تم غلط رنگ دے رہے ہو میری گفتگو کو تو میں بھی تمہاری گفتگو کو غلط رنگ دے سکتا ہوں کہ تم باندھ کے مروانا چاہتے ہو. میں نے کہا تھا کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس وقت ان کی جان بچانا ضروری ہے. ان کو آپ اکوموڈیٹ کریں کیونکہ اسرائیل بدماشی کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ دیں. اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ملک میں جائیں اور مرے؟ نہیں ہم نہیں چاہ رہے. تو پھر میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں، بارڈر پہ خود آئے ہوئے، کیمپس میں خود آ کے بیٹھے ہوئے. مصر ان کے لیے بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلامک کنٹری ہونے کے باوجود. تو خام خواہ باتوں کو غلط رنگ نہ دیا کریں. میں نے مواخات کی جو بات کی وہ بالکل درست ہے. ابھی رات کو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے ای میل پہ شیخ البانی کی آواز میں فتویٰ بھیجا. شیخ البانی 1999 میں فوت ہوئے ہیں، 26 سال پہلے. مفتی اعظم سعودی عرب کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑے وہ محدث ہیں پلانٹ ارتھ پہ، شیخ البانی. ان کا ریٹن میں فتویٰ موجود ہے. اس زمانے میں ان سے پوچھا گیا کیونکہ فلسطین تو مسلسل زیر تاب ہے اسرائیل کے، تو انہوں نے کہا کہ سنت کے مطابق فلسطینیوں کو ہجرت کر جانی چاہیے دوسرے اسلامی کنٹریز میں. شیخ البانی کا فتویٰ ہے. اب میں یہ تمام موٹیویشنل سپیکرز، مولویوں کے فرنٹ مین لوگوں سے اور ان سو کالڈ مفتیاں سے پوچھوں گا کہ کیا شیخ البانی یہودی ایجنٹ تھے جو یہ مواخات کا مشورہ دے رہے تھے کہ تم دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جاؤ؟ انہوں نے کہا یہ نبی کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، سب سے بڑھ کر سنت محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں مدینہ شریف؟ وہ فتویٰ میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا. اندازہ کریں یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو مجھے گالیاں نکال رہے ہیں خود اپنے ان کے بڑوں نے کیا فتوے دیے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. ان کو بھی گالیاں نکالو، ان کو نہیں نکالیں گے. ان کو رحمہ اللہ کہیں گے، اس دور کا امام بخاری کہیں گے ان کو، شیخ البانی کو. تو بھائی اللہ سے ڈر جائیں. ابھی ہمارے جو بھائی ہیں سائل الدین بھائی، میں تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے اوپر جب یہ پی ٹی اے کے یوٹیوبرز نے الزامات لگائے تو انجینئر صاحب نے دھڑلے سے ان سب کو بھگایا. تو اس مسئلے میں آ کے کیوں بزدل بن گئے؟ بھائی میں نے ان کو کوئی گن پوائنٹ پہ بھگایا؟ علمی دلائل میں ہی لیکچرز ہی ریکارڈ کروایا نا. کیا میں نے عمران ریاض یا آفتاب اقبال صاحب کے پیچھے کوئی فوج بھیج دی تھی یا اپنے اسٹوڈنٹس بھیجے تھے کہ جا کے ان کی کوٹ لگائیں؟ نہیں، میں نے علمی طریقے سے انہیں مات دی اور بھاگے، وہ نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوئے. تو یہاں پہ بھی میرے بھائی میں علمی اختلاف کر رہا ہوں، یہی کروں گا. اچھا پھر وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کیوں نہیں اکیڈمی چھوڑ کے چلے جاتے؟ او بھائی اگر اکیڈمی کے اوپر خدا نہ خواستہ بمباری ہوگی تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پہلے یہاں سے نکالوں گا. یہ باہر آپ کو اتنی پولیس کی جو گاڑیاں اور سیکورٹی نظر آ رہی ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، چونکہ ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہیں. یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ مذہبی اجتماعات کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی سیکورٹی کے لیے بھی ہے. تو میں ادھر کمفرٹیبل بیٹھا ہوں. اگر مجھے یہ سیکورٹی اویلیبل نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی یہاں آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ تختہ مشکل بناؤں گا، میں آن لائن ہی کروں گا. تو یہ دو باتوں کو آپ جوڑتے کس طرح ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی.